السلام علیکم. جی ہاں، یقیناً وہ تمام بیماریاں جن کا تعلق پیٹ سے یا کھانے پینے کے پرہیز سے ہوتا ہے، ان کا تعلق دراصل پیٹ یا پرہیز سے نہیں ہوتا بلکہ یہاں دماغ سے ہوتا ہے. جیسے بی پی کی بیماری ہے جس میں ہم نمک اور مرچ سے پرہیز کر رہے ہوتے ہیں، شوگر کے اندر ہم میٹھے اور چینی سے پرہیز کر رہے ہوتے ہیں. جب ہمیں ایسیڈیٹی یا تیزابیت ہوتی ہے تو ہم گھی، تیل سے اور چکنائی سے پرہیز کرتے ہیں. اور جگر اور معدے کی بہت سی بیماری ہیں جن کے اندر ہم پرہیز کر رہے ہوتے ہیں کھانے پینے سے. لیکن دراصل وہ شروعات یہاں سے ہوتی ہے. کوئی اسٹریس ہوتا ہے، کوئی ٹینشن ہوتی ہے، کوئی انزائٹی ڈپریشن ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں بیماریاں جنم لیتی ہیں، لیکن بعد میں ان کا امپیکٹ ہمارے پیٹ پر یا ہمارے کھانے پینے پر آتا ہے. ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کمال کی اور انتہائی لازوال قسم کی ایک ڈیوائس دی ہے جس کو دماغ کہتے ہیں. اور اس دماغ کی مثال ایک بھوکے شیر کی سی. جس طرح بھوکے شیر کو ہر وقت کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے، اور اگر اس کا مالک اس کو نہیں ڈالے گا تو بالآخر وہ شیر اپنے مالک کو ہی کھا لے گا، بلکہ چیر پھاڑ کر کھا لے گا. ٹھیک اسی طرح یہ دماغ ہے جس کو ہر وقت فوڈ فار تھاٹ چاہیے. اگر ہم اس کو فوڈ فار تھاٹ نہیں دیں گے تو پھر یہ ہمیں کھانا شروع کر دے گا، ہمیں کھوکھلا کرنا شروع کر دے گا اور ہمیں ایسی سوچوں پر مجبور کرے گا جن کے بارے میں ہم نہیں سوچنا چاہتے. اس کے بارے میں 2-3 پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. پہلی چیز یہ کہ بھائی رابن شرما اپنی کتاب دا مونک ہو سولڈ ہز فیراری میں رقم تراز ہیں، وہ لکھتے ہیں مائنڈ از دا گریٹ سلیو بٹ دا ورسٹ ماسٹر. یہ دماغ ایک بہترین غلام ہے لیکن بدترین مالک ہے. اگر ہم اس کو غلام بنا کر استعمال کریں گے اس سے دنیا کا ہر کام لے سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو مالک بنائیں گے، سر پر بٹھائیں گے تو پھر یہ ہمیں غلام بنا لے گا. اور یقین کریں یہ بدترین غلامی میں مبتلا کر دے گا. پھر یہ اپنے مطابق جیسا چاہے گا ویسا کام ہم سے لینا شروع کر دے گا. دوسری بات یہ کہ روزانہ ہمارے پاس 60,000 سے زیادہ سوچیں ہمارے دماغ میں جنم لیتی ہیں، اور یہ سوچیں ہم چاہیں نہ چاہیں ہر حال میں ہمیں آئیں گی. جس وقت ہم آنکھ کھولتے ہیں اور جب تک ہم آنکھ بند کرتے ہیں، سارا وقت، سارا دن، ساری رات یہ سوچیں ہمارے دماغ میں چلتی رہتی ہیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں ان تمام سوچوں کو کسی ایک پوائنٹ پر کنورج کرنا آنا چاہیے، ورنہ 60,000 منتشر سوچیں جب ہمارے دماغ سے نکلیں گی تو پھر یہ ہمارا حال برا کر دیں گی. آپ خود ذرا تصور کریں کہ کسی انسان کے دماغ سے 60,000 سوچیں مختلف ڈائریکشنز کے اندر نکل رہی ہوں اور ان کا کوئی ایک کنورجنگ پوائنٹ نہ ہو تو کس تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے یا وہ ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے لے لیں جیسے انڈیا پاکستان کا میچ جب ہونے والا ہوتا ہے تو ایک دن پہلے تمام لوگوں کے جو پوائنٹ آف ڈسکشن ہوتا ہے یا جو کنورژن پوائنٹ ہوتا ہے جہاں ان کی سوچیں اور گفتگو ساری کی ساری جمع ہو رہی ہوتی ہے، وہ انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ ہمیں زندگی بھر کے لیے کام کرنا آ جائے اور ہماری تمام سوچیں روزانہ کی بنیاد پہ کسی ایک پوائنٹ کے اوپر کنورج ہونا شروع ہو جائیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی اور ہم ایک پرسکون زندگی گزارنے کے لائق ہو جائیں گے. تیسری اہم بات جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ یہ دماغ ہمارے جسم کا سے الگ کوئی حصہ نہیں ہے. جس طرح ہمارے جسم میں دوسرے پارٹس ہیں، ہمارے ہاتھ، پاؤں، ناک، آنکھ، کان ہیں، ٹھیک اسی طرح ہمارا دماغ بھی. اور جس طرح وہ ہماری ہدایات کے مطابق اور ہماری خواہش کے اور مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح یہ دماغ بھی ہماری خواہش اور ہماری مرضی کے مطابق ہی کام کرتا ہے اگر ہم اس سے کام کرنا چاہیں، لینا چاہیں. لیکن یہ کیسے ہوگا؟ یہ چوتھا پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ دنیا میں 2 قسم کے مائنڈ ہوتے ہیں. ایک ٹرینڈ مائنڈ ہوتا ہے اور ایک ان ٹرینڈ مائنڈ ہوتا ہے. مائنڈ کو ٹرین کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ بیچارہ دماغ کچھ بھی نہیں جانتا، اس کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا. یہ ہم اس کو بتاتے ہیں، کس سے خوف کھانا ہے ہم اسے سمجھاتے ہیں، کس کو دیکھ کر خوش ہونا اور کس سے نفرت کرنی ہے ہم اسے بتاتے ہیں. ہم اس کو پیٹرن سیٹ کر کے دیتے ہیں اور پھر یہ اس کے مطابق چلنا شروع کر دیتا ہے. ہم اس کو بتاتے ہیں کوئی چیز پاسبل ہے اور کوئی چیز امپاسبل. دماغ نہ رکھنے والی چیز ہے جس کو کچھ نہیں پتہ کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا نہیں ہونے والا ہے. یا ہم اس کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں، ہم اس کو بتاتے ہیں. ہمارا دماغ کیمیکل ریئیکشنز کا مجموعہ ہے، اس میں ہر وقت کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہیں اور یہ کیمیکل ریئیکشنز ایموشنز کریٹ کرتے ہیں اور یہ ایموشنز ایکسپریشنز کریٹ کرتے ہیں. آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہم اپنے ایکسپریشنز کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں. ہمیں کہاں ہنسی روکنی ہے، کہاں اپنے آنسوؤں کو ضبط کرنا ہے، کہاں اپنے غصے کو قابو کرنا ہے اور کہاں کس حد تک ایکسائٹڈ ہونا ہے، یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کے اوپر پریکٹس کی، ہم نے اپنے آپ کو ٹرین کیا. اگر آپ اس سائیکل کو تھوڑا سا پیچھے لے جائیں اور میں یہ عرض کروں کہ ہم اپنے ایموشنز کو بھی اسی طرح کنٹرول کر سکتے ہیں. ہم اپنے غصے کو، اپنی خوشی کو، اپنی نفرت کو، اپنے انتقام کو اور اپنے ہر قسم کے ایموشن کو، اپنی لالچ کو، اپنے خوف کو، امید اور کامیابی کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو. لیکن اس کے لیے ہمیں پریکٹس کرنی پڑے گی. اور اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو کیمیکل ریئیکشنز جو ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں اس کو بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. دیکھیں اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک کرکٹر، ایک بیٹسمین پچ کے اوپر ہوتا ہے اور اس کو ہر لمحہ ایک کے بعد ایک بال مل رہی ہوتی ہے. یہ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان بالوں کو مینیج کیسے کرتا ہے، ان کو کہاں کھیلتا ہے. وہ اپنے مطابق ان کو کھیلے گا، کسی کو رائٹ، کسی کو لیفٹ، کسی کو اسٹریٹ اور کسی کو خالی بھی جانے دے گا. یہ بھی ہمارے اوپر، آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. کیمیکل ریئیکشنز تو ہوں گے، ہر لمحہ ہوں گے، لیکن ان سے جو ایموشنز کریٹ ہوں گے وہ بھی ہوں گے.
उन इमोशंस को मैनेज कैसे करना है, ठीक उसी तरह जिस तरह अपने एक्सप्रेशंस को मैनेज करते हैं। एक्सप्रेशंस आते हैं लेकिन हम उनको मैनेज कर जाते हैं, इसी तरह हम अपने इमोशंस को मैनेज करेंगे। नफ़रत होना मसला नहीं है, लेकिन हर वक्त नफ़रत में रहना मसला है। किसी के लिए इंतकाम की आग दिल में भड़कना मसला नहीं है, लेकिन इंतकाम ही की आग में जलते रहना ये मसला है। किसी ख़ास इवेंट, ओकेजन या मामले के अंदर फ़िक्रमंद होना ज़रूरी है और होता है, नेचुरल है, लेकिन फ़िक्रमंद रहना और उस फ़िक्रमंदी की वजह से अपने खाने पीने को ख़राब कर लेना, अपनी रातों की नींद उड़ा लेना और अपने आप को निढाल और बेहाल कर देना, बहरहाल ये किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। और ये सब मैनेज हो सकता है। लोग समझते हैं ओवर थिंकिंग है या लैक ऑफ फोकस है या एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस है, ये मैनेज नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब कुछ मैनेज हो सकता है। शर्त ये है कि हमें ये पता हो कि ये हमारे जिस्म का पार्ट है, हमारे जिस्म का हिस्सा है, और हम अपने दिमाग को ट्रेन करेंगे। कैसे ट्रेन करेंगे, ये ख़ुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है और ये प्रैक्टिस से आता है। इंशाल्लाह इस टॉपिक के ऊपर फिर किसी दिन बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।